بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسیح نبی کے ہمیشہ موذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امید بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتے تھے اور تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یہ اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے اسلام سے ہٹ جائے مگر وہ اس حالت میں احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے پر عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے۔ جو ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امید بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش میں ناکام رہتا۔ حضرت ابو صدیق نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ کی محبت کیا کہنا جو دین دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو گلی کوچوں کے چکر پھیراتے رہتے تھے اور ایک ہی کی رٹ لگی رہتی تھی۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور کے بارے میں موذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ ان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن جہاد میں گزاروں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر آئے، ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیادہ کی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، اور آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی کہ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی، ان کی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ کے لوگ حضور کی زندگی ان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی سوتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں اور چند روز قیام کے بعد واپس آئے اور قریب دمشق میں وصال ہوا۔ حضرت ابو غفاری مشہور صحابی ہیں جو ان میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، جو حضرت کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ایسے علم کو حاصل کیے جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے ان کو محفوظ کر رکھا، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی۔